اور مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے دعوت دی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ میں اپنی ایک ابتدا میں ایک اجمالی خاکہ پیش کر دیتا ہوں، اور اس میں پاکستان میں جو پراپرٹی رائٹس ہیں اس کے حوالے سے میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میری معلومات اتنی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے پاکستان میں جو طلاق کی صورت میں جو جائیداد کی تقسیم کا قانون ہے۔ البتہ امریکہ میں اس وقت کیا قانون رائج ہے اس کا میں ایک اجمالی خاکہ پیش کر دوں گا، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ منظرنامہ آ جائے، اور پھر آپ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان پر گفتگو کی جا سکے گی۔ تو بنیادی طور پر اس میں ایک پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ امریکہ میں پاکستان کی طرح کوئی وفاقی نظام نہیں ہے جو کہ فیملی کورٹس اور فیملی لاز کو گورن کرتا ہو۔ مطلب یہ کہ امریکہ کا کوئی ایسا وفاقی قانون نہیں ہے جو اس کی تمام 50 ریاستوں میں طلاق اور شادی اور پھر طلاق کی صورت میں جائیداد کی تقسیم کے معاملات کو ایڈریس کرتا ہو۔ اس کے بجائے تمام جو مختلف صوبے یا سٹیٹس کہا جاتا ہے انہیں یہاں پر، انہوں نے اپنے اپنے قوانین وضع کیے ہوئے ہیں اس حوالے سے، اور ان میں پھر ہر سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں تھوڑی تھوڑی مختلف رولز ریگولیشنز، خاص طور پر ڈیٹیلز میں جا کر ان میں مختلف اور تنوع پایا جاتا ہے۔ البتہ بنیادی طور پر جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہ دو قسم کے، دو کیٹیگریز یا دو زمرے میں ہم تمام 50 سٹیٹس کو امریکہ میں تقسیم کر سکتے ہیں، جن میں ایک جو گروپ آف سٹیٹس جو کہ میجورٹی میں ہے، وہ جس اصول کو اپناتے ہیں طلاق کی صورت میں جائیداد کی تقسیم، اس کو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو میرا خیال ہے کہ مناسب اردو اصطلاح منصفانہ تقسیم ہوگا غالباً، لیکن عمار صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، وہ بہتر بتا سکیں گے کہ اس کو اردو میں کس طرح کہا جائے گا۔ دوسری جو مائنورٹی میں سٹیٹس ہیں، وہ جو رول کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کمیونٹی پراپرٹی، کمیونل پراپرٹی یا کمیونٹی پراپرٹی، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ نصف عام، یعنی درمیان میں عین سینٹر میں سے 50-50 کر دیا جائے گا جائیداد کو، ریگارڈلیس کہ شوہر نے یا بیوی نے اس جائیداد میں کے بنانے میں کتنا حصہ ڈالا تھا۔ تو یہ دو یہاں پر سٹیٹس کی زمرہ بندی ہے۔ اس حوالے سے ایکویٹیبل کا سٹیٹس جہاں پر منصفانہ تقسیم کا تصور ہے، اس میں جو 50-50 یعنی نصف نصف کا جو فارمولا ہے اس کو سختی سے فالو نہیں کیا جاتا، بلکہ فالو ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ہر کیس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس میں کس فریق کو کتنا ملنا چاہیے، 70-30 بھی ہو سکتا ہے، 60-40 بھی ہو سکتا ہے، اور وہ پھر جج فیصلہ کرتا ہے۔ جبکہ جو کمیونٹی پراپرٹی والی سٹیٹس ہیں ان میں یہ بالکل سمپل ہوتا ہے کہ شادی کے دوران جو بھی جائیداد بنی ہے اس ساری جائیداد کا نصف نصف دونوں کو مل جائے گا، اور اس میں اس بات کا دخل نہیں ہوتا دونوں سٹیٹس میں کہ جائیداد جو شادی کے دوران بننے والی جائیداد ہے وہ کس کے نام پر رجسٹر ہے۔ یہ بات بالکل غیر متعلق رہتی ہے کہ وہ کس کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ اس کی تقسیم یا تو کمیونٹی کے رول پر ہوگی 50-50، یا پھر منصفانہ طور پر کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، اس نے کتنا اس میں ایک طرح سے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس جائیداد کے بنانے میں، اور جو بھی فائنینشیل کپل کی جو فائنینشیل سچویشن تھی اس میں کس کا کتنا رول تھا، اور اس کے علاوہ بھی فیکٹرز ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک چیز جو تمام سٹیٹ میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ وہ جائیداد جو شوہر یا بیوی اپنی شادی سے پہلے اون کرتے ہیں، بے شک وہ کاروبار یا نوکری کی صورت میں انہوں نے کما کر کوئی جائیداد بنائی ہو، یا انہوں نے اپنی انہیریٹنس پیرنٹس سے لی ہوئی ہو، یا ان کے پاس کسی کی طرف سے گفٹ کے ذریعے آئی ہو، وہ جائیداد طلاق کی صورت میں ہونے والی تقسیم میں شامل نہیں ہوتی، بلکہ وہ جس فریق کے پاس جو جائیداد شادی سے پہلے ہوتی ہے وہ اسی کے پاس رہتی ہے۔ یہ اس کا ایک اجمالی خاکہ تھا۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ احباب جو ہیں وہ اس کے اوپر کچھ سوالات کریں، تاکہ میں جو معلومات میرے پاس میسر ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ شکریہ۔
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو ایسٹس ایکوائر کی گئی ہو بیفور میرج تو وہ میٹریمونیل پراپرٹی میں شمار نہیں ہوں گی، لیکن اگر انہیریٹنس ڈیورنگ میرج مطلب ایک بندی کے والد صاحب شادی کے دوران ہی فوت ہو جائے اور وہ انہیریٹنس آ جائے تو وہ پھر میٹریمونیل پراپرٹی میں شمار ہوں گے کہ نہیں؟ نہیں نہیں، وہ اس کو اس کا الگ سے، یعنی تقریباً ساری کی ساری اسٹیٹس میں وہاں پر بے شک منصفانہ تقسیم کا فارمولا اپنایا گیا ہے، یا وہاں پر جو نصف نصف فارمولا اپنایا گیا 50-50، وہاں پر یہ رول آپ کو تقریباً ہر جگہ پہ نظر آتا ہے کہ جو بھی فریق اپنے والدین سے یا کسی اور ذریعے سے جو اس انہیریٹنس کی پراپرٹی اس کو مل رہی ہے، اس کو جو شادی طلاق کی صورت میں جو تقسیم ہے اس میں نہیں گنا جائے گا، بلکہ وہ اس فریق کی اپنی ہی جائیداد سمجھی جائے گی۔ جی سر، بہتر، تھینک یو سر۔ محمد بلال عرض کر رہا ہوں۔ مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال سکیں کہ ان دونوں جو تقسیمیں ایکویٹیبل یا جو 50-50 تقسیم ہے، بنیادی پیچھے ان کی جو قانونی تصورات ہیں وہ کیا ہیں؟ کون سی ازمپشن ہے اس کے پیچھے جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ یہ دونوں تقسیمیں ہیں، یا جس کی بنیاد پہ شوہر خاتون جو ہے وہ اپنے، یا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے مال کا حقدار بنتا ہے؟ تو اس کے پیچھے جو قانونی ازمپشنز ہیں، قانونی تھیوری ہے، اس پہ اگر آپ کچھ بتا سکیں تو۔ آپ پوچھ رہے تھے کہ اس کے پیچھے قانونی تصورات کیا ہیں۔ اچھا، اس میں ایک تو بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہاں پر شوہر اور بیوی دونوں کے اوپر یکساں قانون لاگو ہوتا ہے۔ کمیونٹی پراپرٹی فار ایگزامپل، جہاں پر ایکویٹیبل پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے کہ اس کو منصفانہ طور پر طے کیا جائے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے، تو اس میں یہ فرق نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ شوہر ہے یا بیوی ہے۔ تو ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں کمانے والی خاتون ہو اور جو گھر کا کام دیکھ رہا ہے وہ مرد ہو، تو اس کے اوپر بھی وہی قانون لاگو ہوگا اور اسی طریقے سے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ اس نے گھر میں رہ کر اس گھر کا دیکھ بھال کیا اور اس وجہ سے جو جائیداد بنی ہے شادی کے دوران اس میں سے اس کو حصہ ملنا چاہیے، اور وہ منصفانہ طور پر طے ہونا چاہیے، نہ یہ کہ جو تنخواہ کما کر لایا اس کو زیادہ حصہ مل جائے۔ لیکن جو قانونی تصور ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ انہوں نے ریلیجس قوانین سے آہستہ آہستہ دوری اختیار کی، اور جو جب یہاں پر ریلیجس بیسڈ قوانین ہوتے تھے شادی کے، تو اس میں تو عورت کو بالکل اسی طرح سمجھا جاتا تھا کہ اس کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہو سکتی اور وہ اپنے شوہر کے نام پر ہی صرف پراپرٹی کو ہولڈ کر سکتی ہے۔ یہ قانونی تصور جو ہے یہ اس میں تبدیلی آنا شروع ہوئی 19ویں صدی کے وسط میں تقریباً، جب امریکہ میں پہلی مرتبہ ایک اسٹیٹ میں، مسیسپی کی اسٹیٹ تھی، وہاں پر میرڈ ویمن پراپرٹی ایکٹ پاس ہوا۔ اس سے پہلے جو قانونی تصور تھا اس کو کہا جاتا تھا کوورچر۔ کوورچر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو بیوی ہے وہ اس کی الگ سے قانونی حیثیت ختم ہو جاتی تھی، یعنی عورت کی شادی کے بعد، اور وہ اس کی قانونی حیثیت اس کے شوہر کے جو کور ہے اس کے انڈر ہی وہ آتی تھی، اور ڈیورس کی صورت میں اس کو کسی قسم کی کا حصہ نہیں ملتا تھا، اور شادی کے دوران وہ الگ سے اپنے نام پر کوئی جائیداد بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ یہ تقریباً 19ویں صدی کے وسط میں اس میں تبدیلی آنی شروع ہوئی امریکہ میں، اور انہوں نے ایسے قوانین پاس کیے جس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ خواتین کو جائیداد رکھنے کا، الگ سے جائیداد رکھنے کا، بھی اپنے نام پر جائیداد رکھنے کا حق دیا گیا۔ اور پھر اسی سے آگے یہ تصور پیدا ہوا کہ جو شادی کے دوران جو جائیداد بنی ہے اس میں بھی خاتون کو، اگرچہ اس نے آمدنی نہیں کی، اس کو کوئی حصہ دیا جائے۔ یہ جو گھر میں رہ کر جو عورت اپنا حصہ ڈالتی ہے اس خاندان کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے میں، اس کا تصور کو زیادہ پذیرائی تقریباً 1960 کی دہائی کے آس پاس ملنی شروع ہوئی۔
اور اس وقت ایسے قوانین بننے شروع ہوئے مختلف ریاستوں میں امریکہ کی، جس میں عورت کو جائیداد میں حصہ اس وجہ سے صرف کم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ گھر پر بیٹھی تھی، اور وہ تو کوئی کام بھی نہیں کر رہی تھی، کاروبار بھی نہیں کر رہی تھی، صرف گھر پہ کھانا بنا رہی تھی اور گھر کا خیال رکھ رہی تھی۔ تو اس چیز کو پھر انہوں نے اس میں فیکٹر ان کرنا شروع کیا کہ اگر وہ یہ سب کام نہ کر رہی ہو تو اسی آدمی کو یہ جائیداد یعنی یہ جو کمائی ہے اس میں سے کتنا حصہ ان چیزوں کے اوپر صرف کرنا پڑے گا کہ وہ ایک ملازمہ رکھے، ایک ملازمہ صفائی کے لیے رکھے، کسی کو گھر پر چھوڑ کر جائے، اس کو تنخواہ دے کہ وہ گھر کی حفاظت کرے تاکہ وہ اطمینان سے اپنا کاروبار کر سکے، اور وہ واپس آئے وہ اس کو کھانا تیار ملے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اس کو کتنا اس کا خرچہ آئے گا، اور وہ اگر وہ خرچہ کر رہا ہوتا تو وہ جو جائیداد اس نے بنائی ہے وہ جائیداد نہ بن سکتی ہے، اس سے کم بنتی، کیونکہ اس کے پاس آمدنی کم ہو جاتی ان اخراجات کی وجہ سے۔ تو یہ اخراجات میں جو اس کی کمی آئی اور جس کی نتیجے میں وہ جائیداد بنانے کے قابل ہوا، تو وہ کمی جو ہے وہ گھر میں رہنے والے ساتھی پارٹنر کی وجہ سے ہوئی، جو کہ اس کی بیوی ہے۔ تو اس لیے اس جائیداد میں اس کا حصہ اس تناسب سے طے ہونا چاہیے۔ تو یہ قانونی تصور ہے اس کی بنیاد میں یہاں پر جو اب موجودہ صورتحال ہے۔ جی السلام علیکم۔ میں وعلیکم السلام۔ بالآخر آپ کا کنیکشن ٹھیک ہو گیا۔ جی جی عین وقت پہ یہ دغا دے گیا۔ تو اب میں نے گفتگو تو پوری نہیں سنی، بیچ بیچ میں سنی، لیکن سوال میں پوچھ سکتا ہوں؟ جی غالباً آپ نے جو موضوع کے لحاظ سے امریکی ریاستوں میں جس بنیاد پر یہ تقسیم کی جاتی ہے اس کی وضاحت کی ہوئی۔ جی میں نے اس کی 2 کیٹیگریز بتا دی تھیں جو مین کیٹیگریز ہے یہاں پر۔ جی اچھا، اس میں جو ایک تو میں یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ قانونی پیچیدگیاں جو خاص طور پہ سماجی رویوں سے یا اس سے جڑی ہوئی ہوں، وہ کوئی نمایاں قانونی پیچیدگیاں جو مشاہدے میں آتی ہیں، اس طرح کی پیچیدگیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، یا اس کو مس یوز کرنے کے طریقے کیسے سامنے آتے ہیں، جس سے یہ یعنی پیچیدگیوں کے کچھ پہلو اگر سامنے آتے ہیں۔ جی اچھا، اس میں ایک تو میں تھوڑی سی لالمی کا اپنا آپ کے سامنے رکھوں گا عذر، کیونکہ میری جو خاص پریکٹس ہے وہ اس فیلڈ میں نہیں ہے۔ تو جو اس فیلڈ سے متعلقہ ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ معلومات ہوتی ہیں، کیونکہ وہ روزمرہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میری کچھ جب ہم پڑھا ہوا ہے لاء اسکول میں، تو اس وقت سے جو چیزیں ہم نے کیسز دیکھے اور اس کے علاوہ جو ہم عام معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں، اس بنیاد پر میں اس کر دوں گا۔ تو بالکل قانونی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں، اور خاص طور پر جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ 2 اسٹیٹس ہیں، 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے کمیونٹی پراپرٹی کی اسٹیٹس، وہاں پر تو آپ کو درمیان میں سے کیک آدھا کاٹ دینا ہے، ناپ کے آدھا کاٹ دینا ہے آپ نے، لیکن وہ اسٹیٹس کی تعداد کم ہے، تقریباً 9 اسٹیٹس ہیں۔ ان 9 میں سے بھی 5 جو ہیں وہ دوسری طرف آپٹ ان کرنے کی آپشن دیتی ہیں آپ کو شادی کے وقت، اور دوسری کیٹیگری ہے ایکویٹیبل پراپرٹی کی۔ اور آپ کے آنے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ عمار صاحب زیادہ رہنمائی کر سکیں گے کہ اس کو منصفانہ تقسیم کہنا چاہیے یا کیا ایکویٹیبل کو؟ ہاں، زیادہ اچھا بہتر تعبیر تو یہی ہے، منصفانہ۔ جی منصفانہ تقسیم، نہ کہ مساوی، مساوی، ایگزیکٹ۔ جی مساوی کے اس کے اپوزٹ اس کا منصفانہ ہی ہوگا۔ تو جو منصفانہ تقسیم ہے، اب یہ انسانی فطرت کا کہیں اس کو یا کیا کہیں، وہاں پر یہ جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر یہ ڈسٹریبیوشن کا فارمولا فکس نہیں ہے، فلوئڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو فریق یہ ثابت کر سکے کہ یہ جائیداد کے بنانے میں میرا حصہ زیادہ تھا، میرا کنٹریبیوشن زیادہ تھا، اس کو اتنا ملے گا اس کو۔ اور وہ پھر دونوں طرف سے اس چیز کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ جائیداد میں بظاہر تو میرا حصہ 25% لگ رہا ہے، لیکن در حقیقت میرا اس طریقے سے میں نے جو رول ادا کیا ہے اس کی وجہ سے مجھے 25 کے بجائے
40% دیا جائے, اور وہ دونوں اطراف یہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کو دیا جائے, اور اس سے پھر جو متعلقہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر تو آتی رہتی ہیں سامنے. اگر فار ایگزامپل گھر میں رہنے والی خاتون تھی, پھر وہ ہسبینڈ کہے گا کہ جو ان کی کنٹریبیوشن تھی وہ اس لیے بھی بنتی ہے کہ انہوں نے کمفرٹ ایٹ ہوم دینا تھا, یا یہ کام کرنا تھا, اور یہ کرنا تھا, اور یہ کرنا تھا, اور اس وجہ سے ان کو 50% کلیم کر رہی ہے تو وہ ملنی چاہیے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ نہیں کر رہی تھی, بلکہ اس کے بجائے میں ان کو اس شادی کے دوران میں ان کو مہینے کے $2000 دے رہا تھا فار ایگزامپل, خرچے کے پاکٹ منی کے طور پر, جو کہ ایک گھر پہ کام کرنے والی خاتون کی تنخواہ تو نہیں بنتی ہے, لیکن کچھ حصہ تو بن ہی جاتا ہوگا اس کا. تو اب ان کے کنٹریبیوشن کو اس تناسب سے کم کر دیا جائے. پھر دوسری طرف سے خاتون آ کے کہیں گی کہ یہ جو ہے اگرچہ انہوں نے یہ کرنا تھا, لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے. اور وہ بالکل اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہ جب صبح اٹھتے ہیں اور یہ جب آفس چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد مجھے 2 گھنٹے کیا کرنا پڑتا ہے, اور اگر وہ اس کام کرنے کے لیے آپ باہر سے رکھیں گے, پھر میں ان کے بچے دیکھ رہی ہوں, پھر میں یہ کر رہی ہوں, پھر اور چیزیں ہیں, پھر ان کا فلاں چیز ایسی ہے, اس کی وجہ سے میرا جو شیئر ہے وہ 50% سے بڑھا کر 60% کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں, یہ جھگڑے اور یہ سارے معاملات اسی طرح ہوتے ہیں. لیکن اس میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر پراپرٹی زیادہ ہوتی ہے, مالدار فریقین ہوتے ہیں, وہاں پر یہ جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. جو عام سوسائٹی کے افراد ہیں ان میں اتنے مسائل پیدا نہیں ہوتے. یہاں پر وہ جو میجورٹی آف دا کیسز ہیں وہ وکلاء کے ذریعے یا وہ خود آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ یہ کیا کرنا ہے, اور وہ ایگریمنٹ بنا کر جج کے پاس لے جاتے ہیں, جج اس کو سائن کر دیتا ہے. تو پہلی کیٹیگری لوگوں کی یہ ہے کہ جو تقریباً خود سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ گھر تم رکھ لو, گاڑی میں رکھ لوں گا, ٹھیک ہے, اور یہ تم رکھ لو, یہ میں رکھ لوں گا. اور جہاں پر بہت زیادہ تلخی ہو چکی ہو آپس میں, تو یہی کام پھر وکیلوں کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. تو دونوں طرف کے وکیل آپس میں بات کرتے ہیں, دونوں کا انٹرسٹ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو کورٹ سے پہلے ہی سیٹل کر لیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کورٹ میں جا کر اس کے اوپر لٹیگیشن کرنی ہے اور جو ایویڈنس دینی ہے, اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اگر آپ ہار جائیں تو وہ نمازیں معاف کرنے گئے تھے, روزے گلے پڑ جائے, وہ الٹا حساب ہو جاتا ہے. خرچہ سارا اٹھانا پڑے گا. جی 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 ٹھیک ہے. دوسرا ایک مجھے یہ بھی شاید آپ نے وہ بیان کیا ہو, لیکن اگر وہ نہیں ہوا, اگر کیا تو میں ریکارڈنگ دیکھ لوں گا بعد میں, لیکن اگر وہ نہیں ہوا تو یہ جو 2 آپ نے بنیادیں بتائیں, کچھ کم اسٹیٹس میں کمیونٹی پراپرٹی کے تصور پر یہ, اور باقی اسٹیٹس میں, زیادہ تر اسٹیٹس میں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن. تو یہ 2 الگ الگ پرنسپل ایوالو ہونے کا کچھ بیک گراؤنڈ کچھ بتا سکتے ہیں کیا؟ مطلب وہاں کے تاریخی حالات یا سماجی حالات کچھ مختلف تھے, یا کیا وجہ؟ جی 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 وہ سماجی حالات کا بھی فرق تھا اس میں. لیکن یہ آپ کے آنے سے پہلے بات ہوئی, آپ نے وہ حصہ سنا جہاں کورچر کی بات کی ہم نے, کہ اوریجنلی تو یہاں پر بھی کورچر نہیں, کا میں قانون تھا. نہیں سن سکا. اچھا, وہ کورچر مختصراً یہ ہے کہ شادی شدہ خاتون اپنے نام پر کوئی پراپرٹی رکھ ہی نہیں سکتی, اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ 1860 تک تقریباً آس پاس تک یہ تصور تھا کورچر کا, کہ شی از کورڈ انڈر دا لیگل اینٹی آف ہر ہسبینڈ. ٹھیک ہے, اس کی الگ سے کوئی وہ نہیں ہے قانونی حیثیت, کوئی قانونی اینٹی نہیں ہے اس کی کہ وہ پراپرٹی کلیم کر سکے, جی مالک بن سکے. اس کے بعد 1860 میں یہ ٹرینڈ شروع ہوا, یہ پہلی مرتبہ مسیسپی کی اسٹیٹ میں میرڈ ویمن پراپرٹی ایکٹ. تو کورچر میں تو یہ تھا کہ وہ شادی کے دوران اپنی پراپرٹی رکھ ہی نہیں سکتی, یعنی اگر اس کو باپ کی طرف سے کچھ مل گیا تو وہ بھی اس کے اندر ہی چلا جائے گا, اس کی شادی, وہ ہسبینڈ ہی ریپرزینٹیٹیو ہوگا سول اس میرج کا. تو میرج ایک اینٹی بنا دی, اور اس اینٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا ہسبینڈ, خاتون تو ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی تھی. ایون اگر خاتون کوئی انکم بھی لے کر آ رہی ہے, فار ایگزامپل اس کو اپنے باپ کی طرف سے کچھ مل گیا, تو وہ بھی سیدھا اس کے پاس چلا جائے گا, ہسبینڈ کے پاس. اچھا. تو پھر 1860 میں پہلی مرتبہ
یہ تو ہمارا جی معاشرہ جی لگ جی رہا ہے. نہیں یہ مجھے اس سے تھوڑی سی شاید ایک قدم آگے کی لگ رہی ہے یہ چیز. تو لیکن 1860 میں ہی تقریباً یعنی وہ اس حساب سے آپ سمجھ لیں کہ 150-200 سال پہلے انہوں نے اس چیز کو تبدیل کر دیا, اور یہ تبدیلی آنی شروع ہو گئی کہ شادی شدہ خاتون اپنی الگ سے پراپرٹی بھی رکھ سکتی ہے. وہاں سے یہ تصورات شروع ہوئے. اور دوسرا اس کی ایک بنیاد یہ تھی کہ جو ڈیورس تھی, آپ کو پتا ہوگا جو کیتھولک لا ہے, جو کیتھولک وہ سسٹم ہے, اس میں جو ڈیورس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا نا. جی اور شرعی طور پر ان کی چونکہ یہ مسیحی معاشرے ہیں تو شرعی طور کے اوپر جو ڈیورس ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی کہ بھی ہو سکتا. تو جب وہ اس قانون سے ہٹے اور سیکولر قوانین کی طرف آنے شروع ہوئے تو پہلے ڈیورس آ گئی, پھر اس کے بعد ڈیورس میں ہمیشہ فالٹ چاہیے ہوتی تھی. کہ جو ابھی ہمارے ہاں ابھی بھی وہ ایک تصور ہے نا کہ وجہ بتاؤ کیوں ہے, کیا مسئلہ ہے, قصور کیا ہے, قصور کیا ہے, اصول کیا ہے. یا ہسبینڈ دے رہا ہے تو اس کے پاس کوئی وجہ ہو, یا خاتون اگر خلا کی وہ کر رہی ہے یا مطالبہ کر رہی ہے یا طلاق کا وہ کہہ رہی ہے تو وجہ تو بتاؤ نا کیا مسئلہ ہے. یہ وجہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم مجھے پسند نہیں ہو اور میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. یہ وجہ کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ وجہ قابل قبول ہی نہیں ہے. 1960s میں آ کر, اور یہ کیلیفورنیا سے شروع ہوا, اور کیلیفورنیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ذرا ویسٹ کوسٹ پر ہے, اور وہ امریکہ میں سماجی اعتبار سے ترقی پسند اسٹیٹس میں سمجھی جاتی ہے. وہاں کا معاشرہ لبرل اور تھوڑا سا ترقی. وہاں یہ تصور شروع میں آیا کہ جو آپ بغیر کسی وجہ کے محض اپنی پسند ناپسند, اور آپ چاہیں بس میں چاہتا ہی نہیں کہ یہ ہو رہوں اس شادی میں, آپ اس شادی کو ختم کرنے کی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. تو جو فالٹ اور نو فالٹ جب یہاں پر آیا تو پھر یہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہ اب ڈسٹریبیوشن کی, کیونکہ پہلے تو کافی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ فالٹ میں ایک آپ کے پاس پیرامیٹر آ گیا کہ جس نے فالٹ کی ہوئی ہے اس کو آپ کسی طریقے سے پراپرٹی ڈسٹریبیوشن میں بھی جو آپ نے کرنا ہے اس کو کر دیا جائے گا. لیکن اب آ گئی ہے نو فالٹ. یہاں سے انہوں نے بالکل کلیئر سٹینس کر لیے. کچھ اسٹیٹس نے کہا کہ جی 50-50 ڈزنٹ ریگارڈ لیس کہ وہاں پر فالٹ ہے یا نہیں ہے, اور کچھ اسٹیٹس نے کہا کہ نہیں ہم ایکویٹیبل کریں گے اس کی ڈسٹریبیوشن کہ کس نے کتنی کنٹریبیوشن کی ہے. لیکن جو فالٹ ابھی بھی ہو سکتی ہے, لیکن فالٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن میں انہوں نے کہا کہ فالٹ فیکٹر نہیں ہوگی انلیس کہ آپ اس کا تعلق ثابت کر سکیں. میرا نقطہ آپ تک پہنچ گیا یا میں نے کنفیوژن کر دی ہے؟ نہیں, براڈلی سمجھ میں آ رہا ہے کیسے. اچھا, یہ آپ نے ذکر کیا, اسی سے ایک سوال میں پہلے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ امریکہ تو سمجھا جاتا ہے کہ مذہبی, عموماً ایک مذہبی یعنی معاشرہ ہے اب تک بھی. تو یہ جو تبدیلی آئی, ایک تو 60s میں فیمنزم کی اور یہ لبرلزم کی موومنٹ, اس کے جو اثرات پڑے اور اس کے نتیجے میں قوانین میں, وہ تو اچھی الگ بات ہے. لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ یہ 1860 سے, یعنی اس سے کوئی 100 سال پہلے سے یہ تبدیلیاں آنا شروع ہو رہی تھی. تو اس میں کیتھولک چرچ کا جو رویہ وہ کیا مزاحمت کا رہا ہے, یا اس کو سپورٹ کرنے کا رہا ہے, یا تبدیلی کو لانے میں کس نوعیت کا عمومی کردار امریکہ کی حد تک رہا ہے؟ اچھا, یہ تھوڑا سا پولیٹیکل ہسٹری کا سوال ہو جائے گا. میں اس پہ میرے پاس ریڈی یاد نہیں ہے مجھے چیزیں, لیکن جو امریکہ کی عمومی سیاسی تاریخ ہے میں اس کے حوالے سے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا جتنی میری معلومات ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو ہمارا سب یہ ہے کہ امریکہ اس حساب سے ایک بڑی مختلف سی ریاست اور معاشرہ ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا کانسٹیٹیوشن تھا جس نے سیکولرزم کے اصولوں کو اپنے آئین میں لکھ کر اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو آئین کا حصہ بنایا, جس کو یہاں پر پہلی آئینی ترمیم کہا جاتا ہے. فرسٹ امینڈمنٹ, جو فرسٹ امینڈمنٹ ہے وہ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ کا اصول بیان کرتی ہے کہ کوئی جو ریاست ہے وہ کسی قسم کے مذہب کو نہ اسٹیبلش کرے گی نہ روکے گی, اور مذہبی آزادی پر بھی قدغن نہیں لگائے گی. یعنی مذہبی آزادی
اور مذہب سے آزادی، دونوں کی اس نے ضمانت مہیا کی. یہ اس کو اس آپ تناظر میں جب آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسے معاشرے میں یہ ترمیم لائی گئی اور اس معاشرے نے اس کو سپورٹ کیا جو پریڈومیننٹلی ریلیجس سوسائٹی تھی. 1780 میں یہ آئینی ترمیم پاس ہوئی، 1776 میں امریکہ آزاد ہوا، 1779 میں غالباً کانسٹیٹیوشن پاس ہوا، تو 80 81 میں پہلی یہ ترمیم پاس ہو گئی. یہ ترمیم کے پاس کرنے والے یعنی اس کو تجویز کرنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جو بڑے ڈیووٹڈ مذہبی تھے اور اس زمانے کے لبرل بھی تھے، لیکن معاشرہ جو ہے وہ عمومی طور پر انتہائی ریلیجس تھا. اور ان لوگوں کو یہ بات بھی قبول تھی کہ ہم جو ہے وہ ریاست سے مذہب کی سے علیحدگی کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک جو سوچ ہے کہ ہمارے جو قوانین ہیں یہ ان کی بنیاد کسی اسکرپچر سے نہیں آنی چاہیے یا کسی مذہبی صحیفے سے نہیں آنی چاہیے، یہ سوچ امریکہ کے قیام کے اندر شامل ہے. اس وجہ سے جب 1860 میں بھی اگر یہ بات آئی تو اس کی یہاں سے اتنی زیادہ مخالفت نہیں آتی ہے اور وہ اس کے راستے بنتے جاتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سول رائٹس کی تحریک ہو یا خواتین کی حقوق کی تحریک ہو یا غلامی سے آزادی کی تحریک ہو، اس میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ دونوں چرچز کے بڑے مشہور شخصیات بھی شامل رہیں. خود مارٹن لوتھر کنگ جو ہے وہ ایک مذہبی شخصیت بھی تھے، آپ جانتے ہی ہوں گے. اسی طرح کے بہت سے لوگ جو ہیں کیونکہ انہوں نے مذہب کو ریاست سے علیحدہ کرنے کے اصول کو شروع سے مان لیا ہوا تھا. جی ٹھیک ہے، میں سمجھ میں آ گیا کہ اس وجہ سے اس معاملے میں وہ بہت زیادہ یعنی ریاست کی قانون سازی میں وہ زیادہ کوئی مسائل نہیں پیدا کیے. ٹھیک ہے جی جی. اچھا، اب سوالات تو میں ایسا نہ ہو کہ میں ہی پوچھتا جاؤں اور لوگ کہیں کہ ہمیں موقع نہیں دیا جائے. باقی دوست یہاں کئی قانون دان بھی ہیں، وہ اگر پوچھنا چاہیں تو ڈاکٹر تاج محمد صاحب ہمارے دوست ہیں. بالکل. آپ بلال صاحب آپ کی پوسٹ والی جو پوزیشن ہے وہ میں نے ایسے پوچھے بغیر لے لی ہے، لیکن آپ بے شک اس کو کسی صاحب کا ہاتھ کھڑا ہے، آپ نے مجھے لوگوں کے سامنے ڈال دیا ہے. جی ڈاکٹر تاج محمد سوال آپ انمیوٹ کر کے آپ فرمائیے. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری سر؟ جی بالکل آ رہی. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال تھوڑا سا پروسیجرل لا کے حوالے سے ہے کہ جو ڈیبیٹ آج والی یہ آئی ہے، بیسیکلی اس کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دینے والا فی الحال حالیہ فیصلہ ہے، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ ایسی قانون سازی کریں کہ میٹریمونیل ایسیٹس جو ہیں وہ آدمی جو کمائے گا وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے اس کی وائف کے ساتھ ان کیس آف ڈائیورس. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جج صاحب نے جو جوڈیشل باؤنڈری ہے اس کو ایکسیڈ نہیں کیا؟ کیونکہ یہ سوال جج کے سامنے تھا ہی نہیں. بیسیکلی جو فیکٹ ہے کیس کے وہ یہ تھے کہ ایک خاتون نے عدالت میں کیس کیا تھا کہ اس کی جو جہیز کا سامان ہے وہ واپس کیا جائے، اور عدالت نے جہیز کے سامان کو جو ٹوٹل ویلیو ہے اس کا 30% واپس آدمی سے اس کا اماؤنٹ دلوانے کی بات کی تھی. اور پھر جب یہ میٹر اپیل میں چلا گیا تو عدالت نے وہ 30% بھی ختم کر دیا. کورٹ میں یہ خاتون گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ آف سرشوری فائل کر کے کہ مجھے جو جہیز کا سامان ہے وہ مجھے دلوا دیا جائے، اور جج صاحب نے وہ جہیز کے سامان کا فیصلہ سائڈ پہ رکھ کے یہ فیصلہ بھی ساتھ مطلب یہ پیرا ایڈ کر دیا کہ قانون اس طرح بنایا جانا چاہیے. تو کیا جج ایسا کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے جو سوال فریم ہی نہیں ہوا ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کرے یا وہ جواب دے دے؟ اچھا، مہمان کے جواب دینے سے پہلے وہ میں بطور دائی کے وہ میرے خیال میں ہم سوال بھی وہی رکھ رہے ہیں جو سلمان صاحب کا دیا گیا موضوع نہیں ہے. لیکن آخر میں بھی چاہ رہا تھا کہ یہ امریکن قوانین کی ایک وضاحت کے بعد آپ اگر چاہیں تو تھوڑا سا ہمارے یہاں جو ایک بحث اٹھ رہی ہے یا اٹھی ہے
اس پر اگر آپ کا کوئی کامنٹ ہو یا کوئی ایک اس کو دیکھنے کا پرسپیکٹو آپ دینا چاہیں تو اس میں تاج محمد صاحب کا سوال بھی میرا خیال کور ہو جائے. جی وہ میں اس کا مختصراً تو بھی عرض کر دیتا ہوں کہ میں نے پاکستان والا جو کیس ہے اس کی تفصیلات نہیں دیکھی، صرف اخباری جو خبریں ہوتی ہیں ان تک ہی میری وہ محدود ہے، تو وہ مجھے اس کیس کا پتہ نہیں. اور پھر میرا پاکستان میں فیملی لاس کا خصوصاً جو کوئی وکالت کا تجربہ بھی نہیں ہے، تو جو پڑھا تھا بہت ہی عرصہ پہلے پڑھا تھا، اور ان میں کیا پروسیجرل ایسپیکٹ ہیں وہ اس کا بھی میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آپ وہاں سے لوکل کسی ان سے رائے اس پہ لیجیے گا تو بہتر ہوگی. البتہ میں ایک اور چیز ہمارے ساتھ جو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ضرور اس میں کیا جائے، جو کہ جس کا کہ امریکہ کی تقریباً ساری اسٹیٹس نے، تقریباً نہیں ساری ہی اسٹیٹس نے اس کو انکارپوریٹ کیا ہوا ہے اس تصور کو، وہ ہے پری نپچول ایگریمنٹ، جس کو کہتے ہیں کہ شادی کے وقت آپ آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں جس میں آپ حدود طے کر لیتے ہیں اور اصول بھی طے کر لیتے ہیں اور فارمولا بھی طے کر سکتے ہیں باہمی رضامندی سے کہ طلاق کی صورت میں جو تقسیم ہوگی وہ کیا ہوگی. اس معاہدے کو تمام امریکہ میں تمام سٹیٹس میں فل کریڈٹ کے ساتھ انفورس کیا جاتا ہے، انلیس کہ کوئی یہ ثابت کر سکے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اس وقت، اور معاہدہ کرتے وقت اس سے کوئی چیز چھپائی گئی ہے، معاہدہ کرتے وقت اس کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، وہ تو ایک الگ معاملات ہو جاتے ہیں نا. لیکن یہ تصور کرتے ہوئے کہ دونوں نے باہمی رضامندی سے اور تمام معلومات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ طلاق کی صورت میں 25-75 کی تقسیم ہوگی تو عدالت اس کو بالکل اٹھا پٹخ نہیں کرے گی، اس میں تبدیلی نہیں لائے گی، ایون کہ یہ اس سٹیٹ میں بھی اگر ہے جہاں پر 50-50 ہے، جہاں پر مساویانہ تقسیم کا فیصلہ ہے، یہ اوور رائڈ کرتا ہے بالکل. اوور رائڈ. اور اسی طرح دوسری طرف بھی اوور رائڈ کر رہا ہے. اگر اس میں لکھ دیا ہے پری نیپچول میں کہ ہم نے 50-50 کر رہا ہے اس کو مساویانہ، اور جو اس ریاست کا قانون کہہ رہا ہے کہ نہیں منصفانہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اب آپ ریاست کے قانون کو اوور رائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ شہریوں کو یہ ایک بہت چیز دی گئی ہے سہولت کہ سماج میں کہ آپ کے پاس یہ فلیکسیبلٹی ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں جہاں زبردستی آپ کو 50-50 کا قانون لاگو کر دیا جائے گا آپ پر، تو آپ جب شادی کر رہے ہیں تو دونوں فریقین ایک اس بات پہ رضامند ہو جائیں، اور اس میں وہ جتنی تفصیل میں چاہیں آپ جا کر لکھ سکتے ہیں، جتنی تفصیل میں اس میں آپ ڈالنا چاہیں اس میں لکھ سکتے ہیں کہ گھر تو میرا ہوگا، یہ تو ہم یوں تقسیم کریں گے، فلاں چیز یوں تقسیم کریں گے، بچے ہو جائیں گے تو اس صورت میں ہم یہ چیزیں یوں تقسیم کریں گے، اگر ابھی میں نہیں کما رہی ہوں لیکن کل کو میں کمانے لگ جاؤں گی تو مجھے جو اس تقسیم میں سے 5% ایکسٹرا بھی ملے گا. فار ایگزامپل خاتون جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے اور وہ رضامند ہو رہی ہے اس بات پہ کہ شادی کے دوران بننے والی جائیداد میں سے صرف 30% مجھے دیا جائے گا. وہ ساتھ یہ بھی لکھوا سکتی ہے کہ اگر اس شادی کے دوران باہمی رضامندی سے اگر میں کام کرنے لگ جاؤں تو یہ جو 30% ہے وہ بڑھ کے 40% ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا میں جو اپنی کمائی سے رکھوں گی وہ میں علیحدہ رکھوں گی، اس میں آپ کا حصہ نہیں ہوگا. جو بھی آپ رکھوانا چاہیں دونوں فریقین تو وہ رکھوا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت سارے مسائل کو تو یہ چیز حل کر دیتی ہے. جی یعنی یہ بہت بہت اہم ہے، بہت اہم. اور اس میں پھر جو ہے وائڈ کلاس بھی رکھی جاتی ہے، وہ ہمارا صاحب جس طرح کہ بھی یہ کرنے کی صورت میں یہ معاہدہ منسوخ تصور کیا جائے گا، ختم ہو گیا. صحیح. جس میں سے بعض دفعہ لوگوں نے خاص طور پر جو ملینئرز بلینئرز ہوتے ہیں اس میں فیتھفلنس کی کلاس بھی ڈال دیتے ہیں سم ٹائم کہ اگر طلاق کی وجہ جو ہے وہ ایسی ہوئی کہ آپ نے شادی کے دوران یہ تو آپ کا یہ ہوگا پھر آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور آپ کا حصہ ہی ہوگا. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو قرآن مجید نے یہ دی ہوئی ہے ہدایت کہ عاشرون بالمعروف لیکن اللہ یاتین بفاحش مبین. اگر کوئی انفیتفل ہونے کا معاملہ ہو تو پھر معروف یا معمول کے جو حقوق ہیں وہ پھر قائم نہیں. اچھا ایک اور دوست ہیں اذلان صاحب، یہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ فرمائیے. جی سر بہت شکریہ. سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو میٹریمونیل پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن کا جو پروسیجر ہے آپ بتا رہے ہیں نا یو ایس کا، تو یہ تو اپان ڈیزولوشن ہے، اپان ڈیتھ آف دا ہسبینڈ اس کا کیا ہوگا سر؟
یہ میٹریمونیل پر حساب ہو گیا پھر یہ وہی انہیریٹڈ والی حساب ہوگی؟ اس حوالے سے تھوڑے رہنمائی فرمائیں۔ جی شکریہ۔ وہ دیکھیں جو اپان ڈیتھ ہے نا وہ تو انہیریٹنس کے لاز گورن کرتے ہیں، وہ بھی 50 اسٹیٹس میں الگ الگ ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یہاں پر پروبیٹ پروسیڈنگز اور اسٹیٹ اینڈ پروبیٹ پروسیڈنگز۔ وہ بالکل ہی مختلف ایک قانون ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بیوی کو کتنا ملے گا، بچوں کو کتنا ملے گا، بہن بھائی اگر ہیں بچے نہیں ہیں تو ان کو کتنا ملے گا، پھر پیرنٹس کی طرف جائے گا وہاں کتنا ملے گا، اور پھر جو اس نے ول لکھی ہوتی ہے وہ کتنی ہوگی۔ ول کے اوپر ایک کئی اسٹیٹس میں ایک جس کو کہتے ہیں ریسٹرکشن کی کلاز بھی موجود ہوتی ہے کہ ول کے ذریعے بیوی کو آپ جائیداد سے نکال نہیں سکتے ہیں، بچوں کو تو نکال سکتے ہیں۔ یعنی آپ ایک ول لکھ کے مر گئے ہیں کہ میری جائیداد میرے ان دو بچوں کے درمیان مساوی تقسیم کر دی جائے، تو عدالتیں، کیونکہ یہ کام عدالت کے ذریعے ہونا ہوتا ہے جو موت کی صورت میں ہے، اس کی باقاعدہ پروبیٹ کورٹس ہیں، وہ وہاں سے جا کر آپ کو کورٹ سے ڈگری لے کر پھر وہ رجسٹر کروانی ہوتی ہے جائیداد اپنے نام پہ، تو وہاں پر بیوی کو آپ باہر نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی ول لے کے چلا جائے کہ کسی نے 100% ادھر ادھر دے دی ہے اور بیوی کو خالی چھوڑ دیا ہے، تو اس ول کو the court will amend it to the effect جہاں بیوی کا جو مینڈیٹری شیئر رکھا ہوا ہے اس کا اسٹیٹ نے، وہ وہاں تک ول کو وہ چینج کریں گے، اس کو دے کے اس کے بعد باقی کی جائیداد کو اس فارمولے سے تقسیم کر دیں گے جو اس نے اپنی وصیت میں بتائی ہے۔ لیکن یہ ایک بالکل ہی مختلف قانون اور اس کا فیلڈ ہے، میرا خیال آپ سمجھ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ۔ جی سر، آپ درست فرما رہے ہیں، فیلڈ الگ ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا تھا نا سر کہ جو یہ میٹریمونیل پراپرٹی جو انہوں نے ڈیفائن کی، تو یہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ آنر مطلب جوائنٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے یہ میٹریمونیل پراپرٹی بن جاتی ہے نا سر۔ تو جب پوری پراپرٹی ہسبینڈ کے نام پہ ہو اور وہ جب ڈیتھ ہو جائے تو پھر یہ میٹریمونیل پراپرٹی کا اسٹیٹس ہی ختم ہو جاتا ہے، صرف انہیریٹنس میں چلا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ عمار صاحب آپ کچھ تھوڑی مدد کریں گے؟ جی وہ کہہ رہے ہیں کیا کہ آپ سوال؟ ہاں ہاں نہیں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، مجھے ان کی بات سمجھ میں آئی ہے کہ شادی قائم ہے اور اس دوران میں جو اثاثے بنائے گئے ہیں وہ اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس کو تو وہ شمار کر رہے ہیں کہ دونوں کی مشترک ہے۔ اچھا اگر اس دوران اس کے انتقال ہو گیا تو یہ جو میٹریمونیل پراپرٹی والا کانسیپٹ ہے یہ بالکل ہی انویلڈ ہو جاتا ہے اور صرف انہیریٹنس کے قوانین پہ لاگو ہوتے ہیں۔ جی جی بالکل یہی ہے، درست سمجھا انہوں نے، کیونکہ میٹریمونیل قوانین جو ڈسٹریبیوشن کا فارمولا ہے اس کے لیے دو فریقین کا ہونا ضروری ہے۔ ایک فریق جب منظر سے غائب ہو گیا اور وہ اپنے پروردگار کے پاس چلا گیا تو اب دنیا میں تو ایک ہی رہ گیا نا، اور اس لیے اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوگی وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوگی، وہ وراثتی قوانین کے جی ٹھیک ہے، فارمولے سے ہوگی۔ واضح ہو گیا اذلان صاحب آپ۔ جی سر بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ اچھا بس آخر میں ایک تھوڑا، یہ اگرچہ اس موضوع سے تھوڑا سا آگے جا رہا ہے لیکن ہم رہنمائی تو اسی پہلو سے لے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی یہ گفتگو شروع ہوگی، جیسے جج صاحب نے مشورہ دے دیا اور مختلف موقعوں پر، تو آپ یہاں کے قانون وغیرہ پہ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس طرح مستحضر نہیں ہے، لیکن یہاں کی جو فیملی سٹرکچر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہماری جو سماجی حقیقتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہاں اس کیونکہ یہ مسئلہ تو یہاں ہے، متعلقہ کے ساتھ بہت سی صورتوں میں جو کچھ ہوتا ہے اور بیچاری جس عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہے خود ہم دیکھتے ہیں، معاملات دیکھتے ہیں، تو آپ اس پہ کوئی ایک رائے دینا چاہیں کہ یہاں اگر قانونی تحفظ کے لیے یا قانونی اصلاح کے لیے یا کوئی بات آگے بڑھانی ہو تو کیا اس کی بہتر جو ہماری یہاں کی سماجی حقیقتوں سے بھی ہم آہنگ ہو، اس میں تحفظ کا پہلو بھی ہو اور ایک عمومی تائیدی رویہ بھی اس کے ساتھ شامل، کیا بہتر رخ ہوگا اس گفتگو کو کس لائن پہ آگے بڑھنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ عمار صاحب۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری سماجی حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
اس چیز کا فروغ دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جو پری نیپچول کا تصور ہے نا ایگریمنٹ کا، کیونکہ جیسے آپ نے بھی غالباً تائید کی، اور جو تھوڑی میری معلومات ہیں فیملی لاز آرڈیننس کی، اور پاکستان کا جو نکاح نامہ اور اس کی شرائط اور ان سب چیزوں سے، ان کی موجودگی میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں طلاق کی صورت میں، ان کو حل کرنے کا یا ان کو کم کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ نکاح نامے کا جو پرانا تصور تھا کہ بس پوچھا اور لکھ دیا اور کئی چیزیں خالی چھوڑ دیں اور وہ ساری، اس کے بجائے فریقین اس کے اوپر کھلے دل سے اور بلا تکلف شادی سے پہلے گفتگو کریں اور اس معاہدے کو شکوار ایک دوسرے کے سامنے رکھیں اور اس پر فریقین عمل کریں، اور اس کو پھر نکاح نامے کے ساتھ رجسٹر بھی کرا دیں اور نکاح نامے کے اندر بھی لکھیں۔ اس سے میرا خیال ہے پیچیدگیاں ختم تو نہیں ہوں گی، لیکن بہت سی پیچیدگیاں کم ضرور ہو جائیں گی جب وہ فریقین اس کو رکھ لیں گے۔ تو اس چیز کو ضرور کرنا چاہیے، اور اس تصور کو کہ میرا خیال ہے اس کے اوپر تو ہمارے معاشرے میں بات ہونی شروع ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ اس بات کو یہ بات آگے ہی بڑھے گی، اور اس پہ وہ کہ جو خواتین گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ڈالا، جو کہ ان ادر ورڈز یہ کہنے والے لوگ اگر اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پیڈ لیبر لی ہے ان سے، جو ہم نے 30 سال ان کو گھر میں بٹھا کے رکھا ہے، تو یہ ان پیڈ لیبر تھی۔ اگر یہ ان پیڈ لیبر نہیں تھی تو ان کی لیبر جو ہے اور ان کی محنت اور مشقت اور اتنے سارے کام کرنے کی وجہ سے آپ کو جو سہولت اور ذہنی آسودگی اور اس کے بعد آپ کے جان و مال کی حفاظت عزت کی جو انہوں نے کی ہے، جس کی وجہ سے آپ اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ جا کر 2 مربے اتنا کما سکیں کہ 2 مربے زمین آپ خرید سکیں، تو وہ اس میں ان کا کتنا حصہ بننا چاہیے، میں کوئی تناسب تو طے نہیں کروں گا، اور میں 50-50 کو بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ پر لاگو ہو جائے اور وہ انصاف ہی کرے۔ تو منصفانہ کی بات ضرور ہونی چاہیے جس میں زیرو کہیں پہ بھی نہیں آتا۔ جب ہم منصفانہ تقسیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں 10 اور 90 کا نہیں تصور ہوتا، وہ کہیں 30 اور 60-70 کے درمیان میں آپس میں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ کس نے کتنا کنٹریبیوشن کیا۔ تو میری تو یہی معروضات تھی، لیکن جو دوست احباب وہاں رہتے ہیں وہ آپ جیسے لوگ ہیں تو زیادہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن پری نیپچول پر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں کہ آیا یہ کسی صورت میں اس سے متصادم ہے شرعی قوانین سے یا شرعی تصور سے، بلکہ قوانین تو بعد کی بات ہے، شریعت کا دیا گیا تصور اس سے کہیں متصادم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ جی ہاں، نہیں، یہ میرے خیال میں تو اصولی طور پر اگر نکاح کے وقت شرائط معاہدہ کی تو ایک گنجائش موجود ہے، اس میں بحث بس یہ پیدا ہو جاتی ہے بعض دفعہ علماء کے درمیان کہ وہ شرائط معاہدہ کیا شریعت کے کسی واضح حکم یا ہدایت سے متجاوز تو نہیں ہے، تو وہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اصولاً تو میرے خیال میں مانے نہیں ہے۔ اور اگر یہ ایک معاہدہ کر دیا جائے تو یہ جو آپ نے وضاحت کی کہ وہاں پر بھی ساری ریاستیں میاں بیوی کے باہمی معاہدے کو زیادہ اہمیت دیتی، یہ میرے خیال میں اہم بات ہے کہ اسٹیٹ کوئی ایک قانون سازی سب پر لاگو کرنے کے، کیونکہ ریالٹیز مختلف ہے نا، ہمارے سماج میں بہت زیادہ تنوع ہے، اور اس کے لحاظ سے شاید اگر اس ضمن میں بات آگے بڑھے گی تو یہ راستہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میاں بیوی اپنے حالات کے لحاظ سے اور جو بھی ان کی معاشی سچویشن اس کے لحاظ سے الگ الگ اپنے معاہدے کریں اور ان کی پھر پاسداری کیجیے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ خلاف نہیں ہے۔ دوسرا بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک اب تک جو میں نے بعض تبصرے وغیرہ دیکھے تو وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ فرق واضح نہیں ہے کہ اس میں جو شادی سے پہلے کسی کی ملکیتی جائیداد ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے، اور اس طرح اس کو وراثت میں جو چیزیں ملی ہوئی ہے جو اس رشتے سے نہیں پیدا ہوئی وہ اس کا حصہ نہیں ہے، وہ صرف شادی کے دوران میں
اور اس شادی کے رشتے کی مدد سے کمائے گئے اثاثوں کی بات. تو یہ فرق بھی شاید ابھی یہاں اتنا واضح نہیں ہے. تو لیکن بات چلنے کے لیے ہے تو اسی طرح چیزیں نکھریں گی بھی, اور جی میرے خیال میں اور پہلو بھی سامنے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ یہ کنفیوژن ہے پائی جاتی ہے کہ جو پہلے کی جائیداد ہے وہ اس کا, لیکن جو پہلے کی جائیداد ہے وہ وراثت کی, اگر موت کی صورت ہو جائے کسی ایک فریق کی, تو پھر وراثت کے وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ جائیداد شادی کے دوران بنی تھی یا وہ فریق جو فوت صحیح شدہ جو صحیح مرحوم ہے جو فریق, جی وہ یہ جائیداد کسی وراثتی ذریعے سے لے کر آیا یا اس نے کما کر بنائی شادی کے دوران, وہاں پر یہ فرق ختم ہو جائے گا. لیکن یعنی اگر امریکی قوانین ہاں جی امریکی میں آپ بتا قوانین, امریکی جی قوانین میں, لیکن اگر وہ شادی طلاق کی صورت میں ختم ہو رہی ہے تو پھر یہ فرق رہے گا کہ یہ جائیداد کیسے آئی تھی. یہ جائیداد جی شادی کے دوران بنی ہے, اور جو شادی کے دوران بننے والی جائیداد ہے اس میں فنڈامنٹلی یہ سمجھا جائے گا بائی ڈیفالٹ کہ یہ دوسرے فریق کی مدد سے حاصل کی بنی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ ڈیفالٹ ہے, یہ قانون کی ڈیفالٹ پوزیشن ہے کہ کوئی بھی جو شادی شدہ کپل ہے وہ جو جائیداد بناتا ہے, بیوی بنا رہی ہے یا ہسبینڈ بنا رہا ہے, ریگارڈلیس وہ جائیداد دونوں کی مدد سے بن رہی ہے. صحیح. صرف یہ کہ حصے کا تناسب کا تعین ہوتا رہے گا, وہ کہیں 50-50 ہوگا, کہیں اس کو دیکھ کے کہ کیا حالات ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایکسکلوسیولی ایک لے جائے, الا یہ کہ معاہدہ ہو. وہ معاہدہ پھر اوور رائڈ کرے گا. ہاں وہ معاہدہ اوور رائڈ کرے گا. وہ بھی عام طور پہ پارشلی ہوتا ہے کہ میں جو گاڑی ہوگی نا, وہ جو میں بناؤں گا اس شادی کے دوران, وہ گاڑیاں میں اپنی آمدنی سے علیحدہ وہ بناؤں گا, اس میں تم کو حصہ نہیں مانگو گے, بھائی اتنے حصے تک ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے, میرے خیال میں ہمارا وقت مکمل ہو گیا اور اہم سوالات وہ ایڈریس بھی ہو گئے, اور ایک تصویر ہمارے سامنے آ گئی. میرے خیال میں اس سے یہ ریکارڈ ہو گئی ہے, یہ نشر بھی ہو جائے گی, تو اس سے انشاءاللہ اس ڈیبیٹ میں اس کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ کلوز ہمارے سامنے آ جائیں گے. میں آپ کا اپنے دوستوں کی طرف سے بھی اور ذاتی طور سے آپ کو ممنون ہوں, آپ نے وقت عنایت کیا اور تفریح کیا. جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا اور گفتگو کرنے کا. تمام دوستوں کا اور ہمارے میزبان کا اور حاضرین کا جنہوں نے سوال پوچھا یا نہیں پوچھا, سب لوگوں کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ خاص طور پہ آپ کا تو بہت ہی شکریہ کہ آپ نے رابطہ بھی کیا. آپ کی بہت عنایت. آپ کو تھوڑے وقفے سے میرے خیال میں رحمت دیتے رہیں کسی نہ کسی موضوع کے حوالے. جی ضرور, جی ضرور.